كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 8واں دن 8 محرم الحرام. نمبر 1 اسلامی تاریخ. حضرت شیث علیہ السلام. حابیل کے قتل کے بعد اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت شیث علیہ السلام جیسا نیک فرزند عطا فرمایا. وہ حضرت آدم علیہ السلام کے سچے جانشین ہوئے اور آگے چل کر پوری نسل انسانی کا سلسلہ انہی سے چلا. اللہ تعالی نے ان کو نبوت سے نوازا اور 50 صحیفے ان پر نازل فرمائے. جب حضرت آدم علیہ السلام کا انتقال ہوا تو جبرائیل علیہ السلام کے حکم سے حضرت شیث علیہ السلام ہی نے نماز جنازہ پڑھائی. انہوں نے حضورہ نامی عورت سے نکاح کیا اور ان سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوئی. حضرت شیث علیہ السلام نے اپنی زندگی مکہ میں گزاری اور ہر سال حج و عمرہ کرتے رہے. ان کو دن رات میں مختلف عبادتوں کا طریقہ سکھایا گیا تھا اور ایک بڑے طوفان کے آنے اور 7 سال تک رہنے کی خبر دی گئی تھی. حضرت شیث علیہ السلام نے 912 سال کی عمر پائی. جب انتقال کا وقت قریب آیا تو اپنے بیٹے انوش کو اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی وصیت فرمائی. وفات پانے کے بعد اپنے والدین کے پہلو میں جبل ابی قبیس کے غار میں دفن کیے گئے. نمبر 2 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ. بیت المقدس کے بارے میں خبر دینا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے اور کفار مکہ کو بتایا کہ میں رات کو بیت المقدس گیا اور پھر وہاں سے 7 آسمانوں پر گیا اور وہاں کی سیر کی، تو کفار نے اس کا انکار کر دیا اور بیت المقدس کے بارے میں سوال کرنے لگے. اللہ تعالی نے اپنے رسول کے لیے بیت المقدس تک کے سارے پردے ہٹا دیے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف دیکھتے جاتے اور اس کی نشانیاں بتلاتے جاتے. نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں. گروی رکھی ہوئی چیز سے فائدہ نہ اٹھانا. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آئے اور کہا کہ ایک گھوڑا میرے پاس گروی رکھا گیا تھا لیکن میں اس پر سوار ہو گیا، تو کیا میرے لیے گروی رکھے ہوئے گھوڑے پر سوار ہونا جائز ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس گھوڑے سے تم نے جتنا فائدہ اٹھایا وہ سود ہے. خلاصہ گروی رکھی ہوئی چیز سے نفع اٹھانا جائز نہیں، لہذا اس سے بچنا ضروری ہے. نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں. تکبیر تحریمہ کے بعد کی دعا. جب نماز کے لیے تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھے تو یہ دعا پڑھے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. ترجمہ: اے اللہ، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تیری تعریف کرتے ہیں، تیرا نام برکت والا ہے اور تیری شان بڑی بلند ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں. نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت. 10ویں محرم کا روزہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ رکھنے میں کسی دن کو کسی دن پر کوئی فضیلت نہیں مگر ماہ رمضان کو اور عاشورہ کے دن کو، یعنی ان دونوں کو دوسرے دنوں پر فضیلت حاصل ہے. نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں. جان بوجھ کر قتل کرنا. قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے، جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس کی سزا جہنم ہے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہے گا اور اللہ تعالی کا غصہ اور اس کی لعنت اس پر ہوگی، اور اللہ تعالی نے ایسے شخص کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے.
नंबर 7 दुनिया के बारे में दुनियावी जिंदगी पर खुश न होना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह ताला जिसको चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ देता है और जिसको चाहता है तंगी करता है, और ये लोग दुनिया की जिंदगी पर खुश होते हैं और उसके ऐशो इशरत पर इतराते हैं, हालांकि आखिरत के मुकाबले में दुनिया की जिंदगी एक थोड़ा सा सामान है। नंबर 8 आखिरत के बारे में सबसे पहला सवाल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन बंदे से सबसे पहले ये हिसाब लिया जाएगा कि क्या मैंने तेरे जिस्म को सेहत नहीं बख्शी थी और तुझे ठंडे पानी से सैराब नहीं किया था। नंबर 9 तिब्बे नबवी से इलाज, बड़ी बीमारियों से हिफाजत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हर महीने 3 दिन सुबह के वक्त शहद चाटेगा तो उसे कोई बड़ी बीमारी नहीं होगी। नंबर 10 नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम किसी की कमजोरियों की तलाश में न रहा करो और जासूसों की तरह किसी के ऐब मालूम करने की कोशिश भी न करो।